اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نویں جماعت کے عزیز طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عزیز طالبات، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہم ڈاکٹر سر محمد اقبال کی نظم جو آپ کے نصاب میں درج ذیل ہے شامل ہے، جس کا عنوان ہے بزم انجم، آج ہم یعنی کہ پچھلے کچھ دنوں سے ہم اسی کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ تو ہمارا جو آج کا یہ موضوع ہے بزم انجم، اس کے کچھ بند جو تھے ان کی کل ہم نے تشریح کی، اور ہم نے کل اس کے تعارف میں آپ سے یہ بات خاص طور پر ذہن نشین کرائی تھی کہ یہ جو نظم ہے بزم انجم کے نام سے، یعنی کہ اس نظم کا جو مرکزی خیال ہے، اس نظم کا مرکزی خیال یہ ہے کہ کائنات کا سارا جو نظام ہے، کائنات کا سارا نظام اتحاد و اتفاق پر مبنی ہے۔ اس دنیا میں وہی قوم کامیاب ہے جس کے افراد متحد اور منظم رہ کر تیز رفتار زندگی سے قدم جو ہے ملا کر چلے۔ اور اس کے پہلے ہم نے جب اس کے بارے میں کل تھوڑی بہت تشریح کی، تو پہلے بند میں ہم نے دیکھا کہ علامہ اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس پہلے بند میں فرماتے ہیں کہ سونے کے زیورات سے شفق کی جو سرخی ہیں اور چاندی کی گہنوں سے دن کے وقت کی دھوپ جو ہے وہ مراد ہے۔ اس بند میں سورج کے ڈوبنے، افق پر شفق کی سرخی پھیلنے، پھر اندھیرا ہونے اور اس تاریکی میں آسمان پر تاروں کے چمکنے کا منظر جو ہے بڑی خوبی کے ساتھ اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اس طرح کے مناظر جو ہے فطرت کے بیان کو منظر نگاری، کہ اس طرح کے بیان کو بیان کرنا، یہ فطرت کے بیان کو، اس بیان کو منظر نگاری کہتے ہیں۔ اور جیسا کہ دوسرے بند میں بھی ہم نے پڑھا کہ یعنی کہ اپنی اس میں آئین قسمتوں کے تم کو یہ جانتے ہیں، آئین قسمتوں کے تم کو یہ جانتے ہیں۔ اس بند میں بھی ہم نے کل پڑھا کہ دوسرے بند میں اس میں علامہ اقبال صاحب اس مصرع میں اس عقیدے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جس کے مطابق اکثر لوگ ستاروں کے مقام پر ان کی گردش سے اپنی قسمت جو ہے وہ وابستہ کرتے ہیں۔ چنانچہ علم نجوم یا ایسٹرولوجی کی بنیاد اسی عقیدے پر قائم ہے۔ اور اس بند میں یعنی کہ اس دوسرے بند میں اس میں اسی کے بارے میں یعنی کہ ایسٹرولوجی کے بارے میں، علم نجوم کے بارے میں جو لوگ اپنی جو ہے زندگی ہے، یا جو لوگ اپنے آپ کو اسی عقیدے پر قائم رکھنا چاہتے ہیں، اور اسی کے بارے میں علامہ اقبال صاحب اس بند میں اس بات کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ علامہ اقبال صاحب کی جو بزم انجم نظم ہے، اس کا جو تیسرا بند ہے اسی کی آج ہم تشریح کر رہے ہیں۔ پہلا اس کا جو شعر ہے: حسن ازل سے پیدا تاروں کی دلبری میں، جس طرح عکس گل ہو شبنم کی آرسی میں۔ یعنی کہ شاعر فرماتے ہیں کہ فرشتے کا پیغام سن کر ستاروں نے زبان حال سے کہا کہ جس طرح شبنم کے قطروں میں پھولوں کا عکس دکھائی دیتا ہے، اسی طرح ستاروں کی دلکشی میں حسن ازل یعنی خدا تعالیٰ کی جھلک دکھائی دیتی ہے۔ آئین نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں۔ جو قوم یعنی کہ اس میں علامہ اقبال صاحب فرما دے اس شعر میں کہ جو قوم قدامت یعنی کہ قدامت پرستی کا شیوا اختیار کرتی ہیں اور بدلے ہوئے حالات کے مطابق نہیں چلتی اور وقت کے تقاضوں کو نظر انداز کر دیتی ہے، ہر نئی چیز جو ہے جدت کو بدعت قرار دے کر نفرت کرتی ہے، اور وہ دنیا میں ترقی اور عروج حاصل نہیں کر سکتی اور اپنی جگہ بے حس پڑی رہتی ہے، دوسری جو قومیں ہیں اس کو پاؤں تلے رونتی ہوئی آگے نکل جاتی ہے۔ منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں، یہ کاروان ہستی ہے تیز کام ایسا۔
یعنی کہ یہ کاروان ہستی ہے تیز گام ایسا قومیں کچل گئی ہیں جس کی روا روی میں. یعنی کہ اس میں بھی علامہ اقبال صاحب یہی بات سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہزاروں ستارے ایسے بھی ہیں، ہاں آنکھوں سے ہیں ہماری غائب ہزاروں انجم، داخل ہے وہ بھی لیکن اپنی برابری میں. کہ ہزاروں ستارے جو ہیں ایسے بھی ہیں جو بظاہر دکھائی نہیں دیتے لیکن وہ بھی ہماری برادری میں شامل ہے، یعنی ان کا شمار بھی ستاروں میں ہوتا ہے. اسی طرح ایک ہی قوم کے افراد جو ہے مختلف ممالک میں پھیلے ہوئے ہوتے ہیں، بظاہر ان میں کسی قوم کا تعلق نہیں ہوتا لیکن غائبانہ طور پر قوم سے ان کا جو رشتہ ہوتا ہے وہ قائم رہتا ہے. ایک عمر میں نہ سمجھے اس کو زمین والے، جو بات پا گئے ہم تھوڑی سی زندگی میں. یعنی کہ اس میں علامہ اقبال صاحب فرماتے ہیں کہ یہ ایک ایسا راز ہے جس کو اہل زمین صدیوں میں بھی نہیں سمجھ سکتے، لیکن ہم نے اپنے مختصر سی زندگی میں اس راز کو پا لیا. وہ راز یہ ہے کہ جس طرح اجرام فلکی کا نظام باہمی کشش پر مبنی ہے، اسی طرح کائنات کے سارے نظام باہمی کشش پر سے قائم ہیں. بالکل اسی طرح قوموں کا اتحاد بھی باہمی کشش یا جذبہ محبت ہی سے قائم رہ سکتا ہے، ورنہ قومی اتحاد درہم برہم ہو کر رہ جاتا ہے. یہ جو قومی اتحاد ہے ورنہ وہ درہم برہم ہو کے رہ جاتا ہے. ہیں جذب باہمی سے قائم نظام سارے، پوشیدہ ہے یہ نکتہ تاروں کی زندگی میں. اس نظم کے شروع میں بھی شاعر نے شام کی منظر نگاری کے بعد آسماں پر طلوع انجم کا جو یہ ذکر ہے اس کو کیا ہے اور اس کے بعد اس کی تصویر پیش کی ہے. لیکن اگر مسلمان بحثیت قوم زندہ رہنا اور ترقی کی راہ پر گامزن ہونا چاہتے ہیں تو ان تاروں کی زندگی سے سبق حاصل کرنا چاہیے. ستاروں کا نظام جو ہے جذب باہمی سے قائم ہے، اسی طرح مسلمانوں کی اجتماعی زندگی کا دار و مدار جو ہے باہمی اخوت، اتحاد، اتفاق اور یکجہتی پر ہے. انہی باتوں کو علامہ اقبال صاحب نے اپنی اس نظم کے ذریعے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ انسان جو ہے یعنی کہ اتفاق جو ہے وہ سب سے بڑی دولت ہے. یعنی کہ اتفاق میں طاقت ہے. یعنی کہ اس اتفاق جو ہے اگر ہر ایک قوم اتفاق کے ساتھ کوئی بھی کام کرے، اگر ہر ایک قوم باہمی محبت کے ساتھ جو جذبہ محبت ہوتا ہے اگر اس کے ساتھ ہر ایک قوم کسی بھی ڈگر پر چلے، اچھے راستے پہ چلے، تو اس کا جو رزلٹ آتا ہے یعنی کہ اس کے جو نتائج ہوتے ہیں وہ بہت ہی پر اثر ہوتے ہیں، وہ بہت ہی دلکش ہوتے ہیں. یعنی کہ وہ نتائج جو ہوتے ہیں وہ کامیاب نتائج ہوتے ہیں. اس نظم کے ذریعے سے ہی علامہ اقبال صاحب نے ہمیں ان باتوں کو واضح کیا ہے کہ ایک انسان جو ہے یا ایک قوم جو ہے وہ اتفاق کی بدولت انسان ہر کام میں ترقی کر سکتا ہے، چاہے وہ کام تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کام بڑا سے بڑا ہی کیوں نہ ہو. یہاں پہ علامہ اقبال صاحب نے ہمیں اس بات کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ آسمان کی طرف دیکھو، جس طرح ستارے سیارے بلا اتفاق ہماری طرف دیکھتے ہیں، ہم کو ان سے روشنی پہنچتی ہے اور اندھیری رات میں یہ ہماری رہنمائی کرتے ہیں. وقت کا اندازہ جو ہے وہ بتاتا ہے، اتفاق کا سبق بھی دیتے ہیں. شہد کی مکھیاں جو ہیں باہمی اتفاق سے شہد پیدا کرتی ہے، یہ بھی ہمیں اتفاق کا سبق دیتے ہیں. اگر آدمیوں کا اتفاق ہو تو خدا جانے کیسے کیسے عمدہ نتیجہ پیدا کریں. نباتات یکجا ہو کر ایک باغ بناتے ہیں. دو آدمی اگر متفق ہوں تو ایک پہاڑ گرا سکتے ہیں. غرض اتفاق کی دولت جو ہے انسان ہر کام میں، اس کی وجہ سے انسان ہر کام میں ترقی کر سکتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.